کہ کچھ دن ہم مزے کریں. خدا نہ خواستہ اس کے اندر مزے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب اولاد ہو جائے گی تو وہ آپس میں سیکس کا مزہ نہیں آتا، اس کے اندر بہت ساری باتیں عجیب ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو مزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہوتا ہے. اگر اولاد بھی ہو جائے، جو بھی معاملات ہو، تب بھی اس کو ہم بستری کے معاملات جو ہوتے ہیں تو واضح طور پر اس کو تسلی بخش اس کے معاملات ہوتے ہیں. کوشش کروں گا اس کے اندر جو لفظوں کا چناؤ ہے آپ کو تکلیف نہ دے، لیکن وہ کیا کرنا ہے، آپ کو باتیں بھی بتانی ہیں. بہت ساری بچیوں کے، میری بہنوں کے کمنٹس ایسے آئے ہیں جو خطرناک، کہ ہمارے گھر والے ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں، دھکے مارتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، عزت نہیں کرتے، 2 ٹائم کی روٹی عزت سے نہیں دیتے، سارا دن گھر کا کام بھی کرواتے ہیں، تو تب بھی خوش نہیں ہوتے. معزز خواتین و حضرات، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ایک قطرہ بیوی کے اندر جانا ہوتا ہے، اور وہ قطرہ کب جانا چاہیے، کس وقت جانا چاہیے، کیا وہ اس وقت ہم تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں، سیکس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یا تو میاں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی یا بیوی کی توجہ اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر جیسے مرد کی فراغت ہوتی ہے، اس کو ہم بستری کے اندر ایک فراغت، ایک پانی نکلتا ہے، اسی طرح خواتین کا بھی نکلتا ہے. جب دونوں کا برابر نکلتا ہے تو اس وقت بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اولاد پیدا ہونے کے. اکثر مرد کیا کرتے ہیں، جب وہ خود فارغ ہو جاتے ہیں، خود وہ اس سے اخراج ہو جاتا ہے ان کا، تو بیوی کی قدر نہیں کرتے، اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب میاں بیوی آپس میں مل رہے ہوں تو اس وقت ایک دوسرے کو سنبھالنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے. اسی وقت جو قطرہ جاتا ہے جس کی وجہ سے آگے بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے معاملات ہیں. اور اسی طرح جب وہ قطرہ یا جاتا ہے، مکمل طور پر وہ قطرہ صحیح طریقے سے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ بچی کمزور بھی بعض اوقات ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مر بھی جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو جو ٹرک میں بتاتا ہوں، اچھا اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جس بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد ان کو عجیب قسم کا ایک ریاکشن مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا مکان کرائے پر لگ گیا ہے، کوئی امید ہے، کیا کر رہے ہو، مطلب ایسی باتیں جو نفسیاتی طور پر اس کو کمزور کرتی ہیں. ہوا یہ کہ 2015 کے اندر میری شادی ہوئی. جب شادی ہوئی تو تقریباً 6 منتھ کوئی امید نہیں تھی. جب امید نہیں تھی تو اس وقت بہت سارے دوست، بہت سارے جو میری وائف کی سہیلیاں تھیں، ہمارے رشتہ دار، اس سے بھی پوچھتی تھی کیا بنا ہے آپ کا. بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ تواڈی کنوار دا کیا بنا، جو گھر کے اندر خواتین آتی تھی امی کے پاس. تو بہت ساری باتیں، میں خود بھی اس کے اندر ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گیا کہ 6 مہینے ہو گئے ابھی تک کوئی امید نہیں آ رہی، اور یہ سالے ایسی باتیں کرتے ہیں دوست، رشتہ دار. میں خود پریشان تھا. تو ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک فقیرنی آئی. فقیرنی ہم اس کو کہتے ہیں جو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، چندہ لینے کے لیے آتی ہے، ان سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. تو وہ میری امی کے پاس بیٹھی تو انہوں نے کہا جی آپ کی کنوار کا کیا حال ہے. تو امی نے میری وائف کو بلایا تو وہ آپس میں باتیں ان کی شروع ہو گئی. تو میری وائف کو کہتی ہے کہ آپ 6 مہینے ہو گئے آپ کو ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ہوئی. تو وائف نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے، میری طرف سے تو نہیں ہے، تو جب اللہ چاہیں گے تو وہ کریں گے. اس نے کہا نہیں، ایک آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، وہی نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو اس عورت نے کہا، اس نے کہا جب آپ میاں بیوی آپس میں ملیں تکیہ نیچے رکھیں. مطلب خواتین کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس کے نیچے آپ تکیہ رکھیں. اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس وقت وہ رکھیں اور پیٹ کے اوپر تیل لگائیں. مطلب اس نے اس کو کہا کہ آپ نے اپنے میاں کے پیٹ کے اوپر تیل لگانا ہے، میاں نے بیوی کے پیٹ کے اوپر ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے. جب یہ کریں گے اس وقت مکمل شہوت، مکمل ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ہم بستری کرنی ہے. کیونکہ ہم بستری کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں جب دونوں کے ذہن، دونوں کے مائنڈ مکمل نہیں ہوتے تو اس وقت وہ اس کے اثرات نہیں ہوتے حمل ٹھہرنے کے. تو اس نے کہا جی نیچے آپ نے تکیہ رکھنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو تیل لگانا ہے. آپ یقین کریں گے کہ ہم نے وہ تکیہ استعمال کیا، اللہ نے ہر سال بیٹا دیا. اس میں یہ بھی فائدہ، جو تکیہ استعمال کرتے ہیں وہ بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات اس کے اندر ایسے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم نے تکیہ نہیں ہٹایا تو وہ بچے ہر سال ہی آتے رہے. ہر سال اللہ نے ماڈل دیا ہے. تو جس سال ہم نے وہ تکیہ ہٹایا الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے. اگر آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا آزمودہ اپنا پریکٹیکل ہے. اللہ نے مجھے 5 بچے دیے ہیں اور 5 بیٹے ہیں اور اسی طریقے سے ہوا. اچھا اس میں جب میاں اور بیوی آپس میں ملاپ کر رہے ہوتے ہیں تکیہ رکھنے کے ساتھ بہت سارے لطف بھی آتا ہے، بہت سارے معاملات اس سے کلیئر بھی ہوتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو بچیاں چھوٹی ہائٹ کی ہوتی ہیں نا، ان کی جو بچے دانی ہوتی ہے وہ آگے کی طرف ہوتی ہے، مطلب وہ بالکل قریب ہوتی ہے. جو بچیوں کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے، مطلب لمبے قد والی ہائٹ جو ہوتی ہے بچوں کی، ان کی بچے دانی آگے ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ جو ایک قطرہ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے جا نہیں سکتا. کیونکہ اگر بچی کی ہائٹ زیادہ ہے، بچے کی کم ہے، تو بہت سارے معاملات
کم ہو جاتے ہیں وہاں تک وہ ایک قطرہ پہنچنے میں۔ اگر بچی کی ہائٹ کم ہے، بچے کی زیادہ ہے، تو اس وقت بہت زیادہ چانس اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نیچے تکیہ استعمال شروع کر دیں اور اوپر تیل لگائیں، اور جب بھی ملے۔ اچھا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بچیاں 8 10 12 سال ان کی شادی کو ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی اولاد ان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی آپ سے اس عمل کو شروع کر دیں آج سے، اور اسی طریقے سے ملیں کہ جیسے آج آپ کی شادی ہوئی ہے یا کل آپ کی شادی ہوئی، آپ کی شادی نہ، آپ دونوں میاں بیوی بالکل ریلیکس ہو کے ملیں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارا کردار اس کا ہوتا ہے کہ جب آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جب آپ نے آپس میں میاں بیوی نے ملنا ہو تو اس دن آپ نے روٹی عصر کی نماز کے بعد کھا لینی ہے۔ رات کو ملنا کب ہے؟ وہ رات کو تقریباً 12-1 بجے کے بعد آپس میں آپ نے ملنا ہے، کیونکہ اس کا بہت سارا کردار ہوتا ہے۔ جو اکثر ہم خواتین روٹی فوراً کھاتے ہیں تو فوراً ہم بستر عشاء کے بعد کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں معدہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، بہت سارے جو مرد ہیں ان کا پیٹ نکل آتا ہے، خواتین کا بھی پیٹ آگے کی طرف نکل آتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے جب بھی آپ نے ملنا ہو، اور جس کے اندر اگر اس کے اندر ڈاکٹری پرابلم ہے تو آپ کھجوروں کا استعمال زیادہ کر لیں۔ جیسے آج کل گرمی ہے تو آپ رات کو کھجوریں بھگو کے رکھیں پانی کے اندر، دودھ کے اندر، صبح اس کا ملک شیک بنا لیں، یا ویسے آپ اس کو ایسے ہاتھوں سے مکس کر کے اس کا شربت پی لیں، تو انشاءاللہ وہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور بالکل معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طریقے سے، اللہ رب العزت ضرور ضرور آپ کو اولاد دیں گے۔ اس کے اندر صرف ایک ہمارے استاد جی بتاتے تھے کہ جب آپ کا بیٹا ہو آپ نے اس کا نام محمد کے ساتھ رکھنا ہے، مطلب محمد سلیمان ہے، محمد ابراہیم ہے، اس کے ساتھ جو بچی ہیں اس کا نام کوئی بھی اچھی، جیسے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، یا زینب رکھ سکتے ہیں، مطلب اچھے نام۔ اور جو ہم نام دوسری چیزوں رکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اس کے اندر کسی میرے بہن بھائی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا خود ایکسپیرینس بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا ہے جن کے واپس کمنٹس آئے ہیں، کیونکہ کافی سارے دنوں سے میرے پاس سوال تھے، تو میں نے کہا میں اس پر انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا۔ اس کے اندر احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بالکل نہ ڈریں، بالکل آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، چاہے آپ کی عمر 50 سال بھی ہے، 60 سال بھی ہے، تب بھی اللہ آپ کو اولاد دے سکتے ہیں، صرف یہی طریقہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ سائنس کے اندر بھی یہ سسٹم ہے کہ ایک قطرہ جب جانا ہوتا ہے تو وہ وقت آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس قطرے کو، اس وقت کو آپ جانچ لیتے ہیں، اس کی پڑتال کر لیتے ہیں، اس کے اندر مثال کے طور پر میں یوں مثال دیتا ہوں کہ جو تیر ہوتا ہے نا، جب آپ تیر کا نشانہ لے رہے ہوتے ہیں، جب آپ کی آنکھ بالکل فٹ ہوتی ہے تو وہ نشانہ آپ کا وہیں لگتا ہے، جب آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے تو وہ نشانہ آپ کا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا بچے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایک قطرہ جانا ہوتا ہے تو وہ نشانہ آپ کا صحیح نہیں لگ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت اولاد نرینہ نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ زماد پارا خاص دعاؤں کا اللہ پاک